اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صلوات بھیجیے محمد محترم آج سلسلہ کلام کی ہماری یہ چوتھی مجلس رضا ہے۔ اس عشرہ مجالس کے لیے ہم نے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اور جس کی ذیل میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنے اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اور جب تم میری پیروی کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، اور جب خدا تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، جب خدا تم سے محبت کرے گا، خدا تمہیں دوست رکھے گا تو پھر خدا تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ خالی پڑی تھوڑا تھوڑا آگے تشریح ہے لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے مسئلہ نہیں۔ اس آیت کے ذیل میں کل ہم نے آپ کے سامنے کچھ اور مطالب بیان کیے تھے، آج انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارا موضوع آپ کے سامنے بتا چکے تھے کہ فضائل اہل بیت، فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، کیا مقام ہے اہل بیت کا، کیا منزلت اہل بیت کو خدا نے عطا کی، انسان درک ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی اہل بیت کے بالخصوص مولا کائنات کی جو فضائل کے بارے میں روایت ملتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ امیر المومنین کے فضائل کی کتنی اہمیت ہے، علی ابن ابی طالب کے فضائل کتنے ہیں۔ تو آپ مشہور معروف حدیث سنتے رہتے ہیں، اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے دریا سمندر جو ہے، دریا سمن جو ہے سیاہی بن جائیں اور جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں تو پھر بھی علی کے فضائل شمار نہیں کر سکتے، اتنے فضائل ہیں، بحر بے کرا ہیں علی کے فضائل کے، نہ جس کی کوئی تہ نہ کوئی کرا ہے۔ لہذا مولا کائنات کی فضائل کے حوالے سے بول کے میں نے پیغمبر ختم مردہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھی، پیغمبر ختم مردہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں لوگوں اگر کوئی شخص میرے بھائی علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، علی ابن ابی طالب کو دوست رکھتا ہے، اس کو اپنا مولا مانتا ہے، اگر کوئی شخص زبان سے علی کے فضائل بیان کرے خدا اس کے زبان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جس نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں سے کوئی ایک فضیلت، روایت کے جملے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت بیان کی خدا اس کی زبان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت سنی تو پیغمبر کہتے ہیں خدا اس کے کان سے ہونے والے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت پڑھی، کتاب بینی کی، پڑھی تو آنکھوں سے جتنے گناہ کیے ہیں پروردگار اس کے آنکھوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر آگے بڑھ کر کہتے ہیں لوگوں اگر کسی نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت لکھی تو
تو جب تک اس کی تحریر موجود ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ایسے فضائل علی بن ابی طالب کے، تو خدا نے کتنی بڑی ہمیں سعادت عطا کی کہ فضائل پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ بات تو یہ ہے نا کہ جب یہ بات تو طے ہے نا کہ جب تک علی کے فضائل سن رہے ہیں ہمارے اعمال حسنہ میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے گناہوں میں کمی ہو رہی ہے، ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ پیغمبر نے فرمایا علی تیری محبت ایسی ہے، تیری محبت کا اثر ایسا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تیری محبت بھی ایسی ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے، گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ صلوات علی محمد انسان کو ایک دعوت فکر دی ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا الیک کتابا تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ پروردگار کہہ رہے ہیں لوگوں ایک دن ایسا آئے گا جب ہم تمام امتوں کو اپنی طرف پلٹائیں گے، تمام گروہوں کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ سب پروردگار کہہ رہے ہیں جتنے لوگ ہوں گے ساری امتیں سارے گروہ سب ہماری بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے۔ تو پھر اس دن دیکھنا کہ ہم تم ہی میں سے ایک فرد کو کھڑا کریں گے جو تمہارے اعمال کی گواہی دے گا، جو تمہارے عمل کی گواہی دے گا، یعنی جو تم نے دنیا میں کیا، اچھا کیا برا کیا، وہ شخص تمہارے گناہوں کا اعمال کی گواہی دے گا، تمہارے اعمال پر شاہد ہوگا۔ کون؟ ہم ہی میں سے ہوگا وہ۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم نبعث، مبعوث کریں گے، بلایا جائے گا تمہیں اس دن، اور پھر اسی میں سے تم میں سے ایک فرد کو کھڑا کریں گے جو تمہارے اعمال پر گواہ ہوگا۔ ایک گواہ یہ ہے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور پھر انہی میں سے ایک گواہ، اس پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، وہ کون ہوگا؟ وہ ہمارا نبی، وہ ہمارا حبیب ہوگا۔ دو گواہ، یعنی پہلے ہم امت میں سے اور امت میں سے گواہ کو اٹھائیں گے جو تمہارے درمیان میں ہوگا، جو تم ہی میں سے ہوگا، جو تمہارے اعمال کی گواہی دے گا، تمہارے اعمال پر شاہد ہوگا، جو کچھ تم بدل آئے۔ پھر ہم اس پر اپنے حبیب کو گواہ بنائیں گے، اس کے اوپر بھی ہم ایک اور گواہی لائیں گے۔ کون ہوگا گواہ؟ وہ ہمارا نبی ہوگا، وہ ہمارا حبیب ہوگا۔ اب مفسرین نے لکھا یہاں پر یہ ہؤلاء کا جو لفظ استعمال کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہؤلاء اس زمانے کے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو رسول خدا کی زندگی میں زمانے میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب رسول خدا حیات تھے اس زمانے کے اندر رہا کرتے تھے، زندگی گزارا کرتے تھے، رسول کے بس میں بیٹھا کرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے کے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے اعمال پر ہمارا نبی، ہمارا حبیب گواہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ اب سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار اس زمانے کے اعمال پر، اس زمانے کے مسلمان پر تو آپ کا رسول، آپ کا حبیب گواہ ہے، وہ اس کے اعمال پر شاہد ہے، وہ اس کے اعمال پر گواہ ہے، لیکن پروردگار آنے والی امت کا کیا قصور ہے؟ آنے والے گروہوں کا کیا قصور ہے؟ ان پر بھی تو کوئی گواہ ہونا چاہیے تھا، ان کے اعمال کا بھی تو کوئی گواہ ہونا چاہیے تھا، شاہد ہونا چاہیے تھا، نہیں چاہیے تھا؟ پروردگار عالم کوئی تو شاہد ہونا چاہیے تھا، اور شاہد بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو ہر گناہ سے پاک ہو، یعنی گواہ بھی وہ ہوگا، شاہد عادل بھی ہونا چاہیے جو ہر گناہ سے پاک ہو۔ اگر گناہ گار ہوگا اس کو تو پھر ایک گواہ کی ضرورت پڑے گی، اگر وہ بھی گناہ گار ہوا تو پھر ایک گواہ، پھر ایک گواہ، تو پتہ نہیں کہاں تک سلسلہ جائے گا۔ تو گواہ کون ہونا چاہیے؟ پیغمبر کے بعد انسان کے اعمال پر گواہ وہ ہو جو معصوم ہو، بلکہ اگر میں الفاظ بدل کے کہہ دوں کہ نبی کے بعد آنے والی امت کے اعمال پر وہ گواہ ہو کہ یا تو نبی ہو یا نبی جیسا ہو، یعنی نبی ہو یا نبی جیسا ہو، یا نبی کا قائم مقام صلی اللہ علیہ محمد کون ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ دیکھیے جب یہ سورہ برات نازل ہوئی تھی، جب سورہ برات نازل ہوئی تو پیغمبر نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ سورہ برات لے کر آپ مشرکین مکہ کے پاس چلے جائیے۔
تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ مشرکین مکہ کے پاس چلے جائیے، انہوں نے رسول خدا سے سورہ برات لیے چلے گئے، راستے میں پیغمبر نے پھر قاصد بھیجا کہ آپ واپس آ جائیے، آپ کو پیغمبر نے بلایا، وہ واپس آ گئے۔ پیغمبر نے سورہ برات ان سے لی، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دے دی، ان سے سورہ برات لی، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دی، تو انہوں نے اعتراض کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ جب یہی کام کرنا تھا، جب آپ نے مجھے یہی کام کے لیے تو مجھے بھیجا تھا، تو آپ نے مجھے بلا کیوں لیا اور پھر علی کو بھیج کیوں رہے؟ کام تو ایک ہی تھا، مجھے بلا کر یہ کام علی کے ہاتھ سونپ رہے ہیں، علی کو بھیج رہے ہیں۔ آخر ماجرا گیا تو پیغمبر نے کہا کہ نہ میں نے تمہیں اپنی مرضی سے بلایا ہے، نہ میں نے علی کو اپنی مرضی سے بھیجا ہے، بلکہ خدا نے مجھے کہا نبی تم جاؤ یا وہ جائے جو تم جیسا ہو۔ شیعہ تو سارے سنی اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ ہر زمانے میں ایک حجت عادل کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اہل سنت کے علماء مفسرین نے بھی اکثر نے اس بات کی تائید کی کہ بھئی آیت تو ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی ہر زمانے میں حجت عادل ہونا چاہیے۔ ایک اختلاف بھی ہے اس میں، فخر الدین رازی صاحب نے اپنے تفسیر کبیر میں اختلاف کیا، وہ بات مانتے ہیں، یہ بات تو مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں حجت عادل ہونا چاہیے، لیکن ان کا نظریہ کچھ اور اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایک آدمی عادل نہیں ہو سکتا گواہ، اس لیے اگر اس نے گناہ کیا تو پھر اس کے لیے گواہ، پھر اس کے لیے تو کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اس آیت میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک آدمی گواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امت کا ایک اجماع ہونا چاہیے جس کا عمل قول فعل سب کے لیے قابل قبول ہو۔ جب اجماع ہوگا تو ایک گناہ کرے گا دوسرا نہیں کرے گا، دوسرا کرے گا تو تیسرا نہیں کرے گا، تو لہذا گروہ جو ہے وہ اعمال پر گواہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں فخر الدین رازی صاحب اگر آپ تفسیر کو قرآن کی آیت کو غور سے پڑھتے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ امت میں ایک گروہ گواہ ہوگا، قرآن تو کہہ رہا ہے ہر امت میں سے ایک فرد کو گواہ بنائیں گے۔ تشیع کو حاصل ہے، یہ افتخار صرف آپ کو حاصل ہے کہ جس کا امام اول بھی عادل ہے، امام اوسط بھی عادل ہے، ہمارے کل کے کل امام عادل ہے۔ یہ صرف ہمارے اعزاز حاصل ہے، یہ سمت کا مقام تو ہمیں ہمارے ائمہ کو حاصل ہے۔ پہلا بھی معصوم، دوسرا بھی معصوم، تیسرا بھی معصوم، 14 کے 14 معصوم، ہمارے پاس 12 امام 14 معصوم نہیں ہے، نہیں ہے، ہمارے پورے سلسلہ امامت میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے، یہ اعزاز حاصل ہے۔ لہذا اس لیے ہر زمانے کے اندر ایک حجت خدا کا ہونا ضروری، جو عادل ہو، جو عصمت کی منزل پر فائز ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام عادل نہیں ہوگا، حجت عادل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دو نقصان ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا سلسلہ ہدایت ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ انسان کے اعمال پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہر زمانے کے اندر ایک امام عادل کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کبھی امام ظاہر ہوگا، کبھی امام پوشیدہ ہوگا، یہ ہے کہ کبھی امام ظاہر ہے کبھی پوشیدہ ہے، بلکہ معصوم علیہ السلام پیغمبر ختم مردہ ارشاد فرماتے ہیں سلام بھیجی محمد ہو جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے، کوئی بھی نہ بچے، اس میں صرف 2 افراد بچے، پوری دنیا ختم، 2 افراد بچے، پیغمبر کہتے ہیں یقین کر لینا اس میں ایک حجت خدا ضرور ہوگا، اس میں ایک حجت خدا ضرور ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سلسلہ ہدایت چلتا رہے، اس کی ذمہ داری لوگوں کی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، وہی انسان کے اعمال پر شاہد ہوگا۔ تو یہ تو طے ہے نا، ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اگلا مرحلہ ہے کہ امام ظاہر ہو یا باطن پوشیدہ ہو، یہ الگ مسئلہ ہے۔ امام جس طرح ظاہر رہ کر لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اسی طرح امام غیبت میں
لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام غیبت میں ہے تو ہدایت نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے تو ہدایت کرے گا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے جوان مولانا آپ نے یہ بات کی ہے، بھائی یہ تو عقل میں سمجھ میں آتی ہے، امام ظاہر ہو تو ہدایت کر سکتا ہے، ہم اس کے بعد جا سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ اب تو غیبت میں نہ جا سکتے، نہ آ سکتے، نہ مل سکتے، نہ کوئی پیغام بھیج سکتے، تو امام زمانہ کیسے ہدایت کریں گے؟ غیب میں امام رہ کر کیسے ہماری ہدایت کریں گے؟ ان سے کیسے ہدایت لیں گے؟ اچھا صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کوئی ایک آدمی لے آئیے، کوئی ایک آدمی لے آئیے، میں اسے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ فوراً کہے گا نہیں دیکھا۔ تو نہیں دیکھا تو بھائی گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب نہیں دیکھا تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ شیطان نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ کی ایک معصیت کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، کہا نہیں۔ مولانا کبھی نہیں دیکھا، شیطان نے کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا شیطان نظر نہیں آتا، چھپ کر وار کرتا، پورا وار کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہی جواب ملے گا نا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پوشیدہ رہ کر وسوسے ڈالتا ہے، ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا مخالف اور دشمن ہے، اسے تو اللہ نے یہ طاقت اور اختیار دی ہے کہ وہ پوشیدہ رہ کر لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہو۔ تو جو اللہ کا ولی ہے اسے خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ پوشیدہ رہ کر لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہو۔ محترم امام جس طرح ظاہر ہدایت کر سکتا ہے اسی طرح پوشیدہ، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ محمد اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے قائم کی مثال اس سورج کی مانند ہے جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہمارا قائم ایسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج چلا جاتا ہے۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے جانے کے بعد روشنی دیتا ہے، آج کل موسم دیکھ رہے ہیں نا، سورج نظر نہیں آ رہا کئی دنوں سے، لیکن دن میں اجالا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اندھیرا تو نہیں ہوتا نا، دن میں نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائم کی مثال سورج کی مانند ہے جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے جانے کے بعد لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہمارا قائم غیب میں لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ کی ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ ہدایت نہیں کرتے، آج کے زمانے میں معجزات نہیں ہوتے، بس یہ تاریخ میں معجزات لکھ دیے گئے وہی معجزے ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں امام کی ملاقات ہو گئی، اس زمانے میں امام نے فلاں جگہ معجزہ کر دیا۔ معجزے آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی معجزے ہوتے ہیں، ہم نوٹ نہیں کرتے، ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے، معجزے تو ہوتے ہیں، ہوتے رہتے معجزے۔ خود امام زمانہ نے کہا ہے خدا کی قسم اگر ہم اپنے مومنینوں پہ سے نظر کرم ہٹا لیں، اگر ہمارا لطف تمہارے شامل حال نہ ہو تو زمانہ تمہیں اس طرح سے پیس دے گا جس طرح چکی کے درمیان گیہوں کو پیسا جاتا ہے۔ آپ کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک امام نگرانی کر رہا ہے۔ آج بھی معجزے ہوتے میں دلیل دے سکتا ہوں، دلیل دے سکتا ہوں، آج بھی معجزے ہوتے ہیں۔ جب تشیع کے خلاف کوئی شور مچتا ہے، کوئی سازش ہوتی ہے تو امام زمانہ کے معجزات ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ دلیل دے دیتا ہوں، پچھلے سال آپ کے خلاف کتنے بڑے بڑے لشکر نکلے تھے، کتنے بڑے بڑے لوگ سڑکوں پہ آئے، کسی نے کہا 50 لاکھ، کسی نے کہا 20 لاکھ، اتنے لوگ نکلے کس کے خلاف؟ تشیع کے خلاف۔ لیکن امام زمانہ نے معجزہ کیا کیا؟ جب یہ سارے نکلے تو ایک خبیث کو لا کے کھڑا کر دیا، اس نے یزید کی تائید کر کر چہرے کھول دیے۔ یہی تو امام نے کہا ہمارا معجزہ یہ کہ ہم ظالم کو ظالم سے ٹکرا دیتے ہیں۔ نکلے تھے وہ ایک سے یزید کی تعلیم کروا دی، آپس میں لڑ گئے، بھیا کیا ہو گیا؟ ہم تو ان کے لیے نکلے تھے، تم یزید کے حمایتی کہاں سے آ گئے؟ پھر کیا ہوا؟ سب ختم۔
وہ بارہ پھلا ہوا نکال دی امام زمانے نے، نکالی نکلتی موجودہ کس کا بھائی؟ یہی تو امام کہہ رہے ہیں تمہارے مقابلے پر جو آئے گا ہم ہیں، تم بلا وارث نہیں ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری نظر عنایت تم پر نہیں ہے، تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد چھوٹی باتوں میں یہ ہوتی رہتی ہے باتیں، تو بس ایجان متحر زمانے میں کچھ جاتی ہونا ضروری، اور خدا کی قسم اللہ نے تو ہمیں ایسے معصوم دیے ہیں، ایسے معصوم دیے ہیں کہ نہ جن کے قول میں کوئی تضاد، نہ جن کے فعل میں کوئی تضاد، نہ ان کے عمل میں کوئی ٹکراؤ۔ وہ جو بھی نظر آئے گا آخری بھی کہتا نظر آئے گا میرے نانا نے کہا، میرے جد نے کہا، آخری پہلے کی تائید کرے گا، پہلے آخری والے کی بشارت دیتا نظر آئے گا، کوئی ٹکرا۔ اور عمل کردار فعل میں اختلاف ہونا تو دور کی بات، خدا کی قسم اللہ نے ایسے معصوم دیے ہیں کہ جن کے خوابوں میں بھی اختلاف نہیں ہے، جن کے خواب میں بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ کہاں پیغمبر کا زمانہ، کہاں امام رضا کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں گیا، وہاں رسول خدا بیٹھے تھے اور کھجور کا تھال رکھا ہوا تھا، تھال رکھا ہوا کھجور میں بھرا ہوا، اور لوگوں کی قطار لگی ہے، لائن لگی ہے، اور لوگ آگے بڑھتے جاتے ہیں، رسول خدا ایک مٹھی کھجور دیتے جاتے ہیں، لینے والا آگے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو کہتا ہے میں بھی لائن میں لگ گیا، میری باری ہے، رسول خدا نے مسکرا کر ایک مٹھی کھجور مجھے بھی دے دی، اور میں نے کھجور لی، میں تھوڑا آگے گیا، میں نے کھجوروں کو گنا، 18 کھجوریں تھیں، کہا یہ میں خواب دیکھ کر بیدار ہوا، اور صبح سوچا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا کہ رسول خدا کو یہ کام کرتے دیکھا، اور میں اس نے کھجور لی، میں نے کہا میں جا کر امام کو بتاتا ہوں، 8ویں امام کو جا کر خبر دیتا ہوں کہ مولا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کہتا ہے یہ سوچ کر یہ ارادہ کر کر میں مسجد پہنچا تو میں حیران رہ گیا، کہا میں نے عجیب منظر دیکھا، کہ جس مقام پر رسول بیٹھے تھے اور جس طرح رسول کے سامنے تھال رکھا تھا اسی مقام پر امام رضا بیٹھے تھے اور تھال رکھا ہوا تھا، اور کہا اسی طرح لائن میں لوگ لگا کے کھڑے ہوتے، کہا میں تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیا محض اتفاق ہے، کیا ہوا؟ یہی چیز تو میں نے رات کو خواب میں دیکھی تھی، اب یہ دیکھ رہا ہوں، فرق اتنا ہے کہ رسول خدا کی جگہ امام رضا بیٹھے۔ کہا یہ سوچ کر میں آگے بڑھا، میں بھی لائن میں لگ گیا، اور جب میری باری آئی تو جس طرح رسول خدا نے مسکرا کر مجھے ایک مٹھی کھجور دی تھی، جب میں نے امام رضا کے آگے ہاتھ بڑھایا تو امام رضا نے بھی مسکرا کر ایک کھجور کی مٹھی مجھے بھی تھما دی۔ کہا میں سمجھا شاید یہ بھی محض اتفاق ہے۔ کہا میں جب آگے بڑھا تو میں نے کہا دیکھ تم کتنی کھجوریں، کہا تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے کھجوروں کی تعداد گنی تو وہی تعداد جو رسول نے دی تھی، وہی تعداد جو رسول خدا نے دی تھی۔ کہا میں یہ سوچ کر تعجب میں پڑ گیا، پھر میں نے گمان کیا ممکن ہے یہ بھی اتفاق ہو، ممکن ہے یہ بھی اتفاق کی بات ہو۔ کہا میں گھوم کے دوبارہ لائن میں لگ گیا، پھر لائن میں لگا، پھر امام رضا کے پاس پہنچا، مولا ایک کھجور اور دے دیجیے، تو امام رضا نے مسکرا کر میری طرف دیکھ کر کہا اگر خواب میں میرے نانا نے تجھے ایک کھجور زیادہ دی ہوتی تو میں رضا بھی تجھے ایک کھجور دے دیتا، اگر میرے نانا نے خواب میں تجھے ایک کھجور زیادہ دی ہوتی تو میں تجھے ایک کھجور زیادہ دیتا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جن کی ہاتھوں کی مشت میں اختلاف نہ ہو ان کے کردار میں اور عمل میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ امامت ہے جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہر زمانے کے اندر ایک حجت خدا ہے، اور عزیزان محترم معصوم عصمت کی منزل پر فائز ہے۔ اللہ نے ان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ علی کو پیغمبر نے کہا علی صراط مستقیم ہے،
کل میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا اشارہ دیا تھا نا، یا علی انت باب اللہ انت طریق اللہ انت نبع العظیم انت صراط المستقیم. کیا کہا پیغمبر نے؟ علی تو اللہ کا دروازہ ہے، علی تو وہ راستہ جو خدا تک جاتا ہے. انت نبع العظیم، تو سب سے بڑی خبر ہے علی، سب سے بڑی خبر ہے. انت صراط المستقیم، تو صراط مستقیم ہے. انت مصر الاعلی، علی کو کیا کہا پیغمبر نے؟ تو صراط مستقیم ہے. پیغمبر ختمی مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، خطبہ جاری ہے، خطبہ چل رہا تھا. خطبے کے دوران ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ خطبے کے دوران سوال کیا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر نے بٹھا دیا، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر پھر خطبے کے درمیان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا ہم نے بھی آپ کو کہا تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے. پھر خطبہ جاری، پھر تیسری بار کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے کہا بیٹھ جائیے. خطبہ چلتا رہا. اچانک مسجد نبوی میں علی داخل ہوئے. اچانک مسجد نبوی کے گیٹ سے علی داخل ہوئے، دروازے سے علی داخل ہوئے. پیغمبر کی نظر پڑی، پیغمبر نے اٹھا دیا، جی آپ کا سوال کیا ہے؟ کھڑا کر دیا، جی فرمائیے. کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو پیغمبر نے اشارہ نہیں کیا. پوری مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر منبر پہ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو موڑا اور پورے جسم کو علی کے سامنے کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ صراط مستقیم آ رہا ہے. تو علی صراط مستقیم ہے. جس نے علی کا راستہ چھوڑا وہ گمراہی کے غار میں گرے گا. اس لیے کہ رسول نے کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ دعا نہیں کی پروردگار علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق ہو. علی کو کسوٹی میزان قرار دیا، پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں میرا بھائی علی بن ابی طالب ہو. یعنی جہاں علی ہے وہی حق ہے، اور جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ باطل. کوئی بھی ہو، پیغمبر کی سند ہے، اس کو برا ماننے کی بات ہی نہیں ہے بھائی. پیغمبر کی حدیث ہے، اہل سنت کے علماء نے، شیعہ علماء نے، سب نے اس حدیث کو لکھا ہے. بلکہ یہی تو حدیث ہے کہ جب ہاتھوں پہ خطیر میں بلند کر کے بتایا تھا من کنت مولا فہذا لی مولا، اس کے بعد پورے خطبہ تو بہت لمبا ہے. پھر رسول نے کہا تھا دیکھو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور دعا کی تھی پروردگار علی کو حق کو وہاں قرار دے جہاں میرا بھائی علی ہو. تو میزان تو علی ہے نا. حق اور باطل کا جو بھی علی کے مقابلے پر آئے گا، کسی زمانے میں بھی آئے گا، تو وہ حق پر نہیں ہو سکتا. توجیہات انسان کر سکتا ہے، لیکن علی کے مقابلے پہ آنے والا باطل ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. بات کو آگے بڑھائیں تو یاد رکھیے اللہ نے علی کو انسان کی ہدایت کا مرکز قرار دیا. مرکز و منبع کون ہے؟ ہدایت کا علی ابن ابی طالب. علی کے دامن سے انسان وابستہ ہو جائے، انسان نجات پا جائے. علی کو چھوڑ دیا خسرت دنیا والآخرہ. نہ دنیا میں کچھ ہاتھ آئے گا، نہ آخرت میں کچھ ہاتھ آئے گا. اور آخرت میں آپ کیسے سکتا ہے آخرت کا مالک علی ابن ابی طالب ہے. نہیں، جنت اور دوزخ میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر بتا گئے بھائی. جو لوگ ابو طالب کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو لوگ ابو طالب کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جس کا بیٹا جنت اور جہنم میں بھیجنے والا ہو تو بیٹے کا مقام یہ، تو باپ کا مقام کیا ہوگا؟ باپ کی منزلت کیا ہوگی؟ لیکن بغض ابو طالب میں نکل جاتے لوگ. خیر بہرحال نکلے گے تو وہاں بالآخر کہاں بھاگو گے؟ آؤ گے تو علی کے ہاتھ میں ہی، بالآخر علی کے ہاتھ میں ہی آؤ گے. حساب کتاب تو تمہارا علی نہیں کرنا ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. کل بات کو آگے بڑھائیں گے. بس علی سے انسان مخلص ہو جائے، بس
یاد رکھیے خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے محبت ہے. اس محبت کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے ولایت کا ابر کرم برس رہا ہے، جہاں زمین زرخیز ہے وہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں. کردار ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کا ماننے والا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا ہمارے یہاں تو مجلس میں نماز کی بات کرو تو لوگوں کے منہ لٹک جاتے ہیں. مولانا نماز کی بات کر رہے ہیں اور واقع نہیں ہونی چاہیے. شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے نماز کی بات کرتے ہوئے کہ جس کا مولا عبادت میں پوری رات روتا ہو گریا کرتا ہو، اس کے شیعوں کو بتایا جائے کہ علی نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھو تو شرمندگی کی بات تو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ابو درداء جب اٹھا وہ دروازے پر گئے تھے نا اور جناب زہرا سے فریاد کرتا تھا یا زہرا یا زہرا، میں نے دیکھا علی نے پوری رات عبادت کی اور ایک بے ساختہ گر گیا، لگتا یہ ہے کہ علی کی روح پرواز کر گئی ہے. تو حضرت زہرا نے کہا تھا ابو درداء پریشان نہ ہو، تو نے آج علی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو روزانہ دیکھتی ہوں علی کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں علی کا یہی حال ہوتا ہے. علی تو امام المتقین ہو، اس کا چاہنے والا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ لیس من شیعتنا من استخف بالصلاۃ، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے جو نماز کو حقیر جانے. عزیزان محترم، جہاں عزاداری کرتے ہو وہاں عبادت کو بھی انجام دو، اس میں بھی کوئی غفلت نہیں. نماز اپنے وقت پہ، عزاداری اپنے وقت پہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے عزاداری کا اور نماز کا، کوئی مقابلہ نہیں. اور جو یہ باتیں کرتے ہیں عزاداری اور نماز کا مقابلہ، وہ خبیث ہیں جو نہ مجلس کرتے نہ وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، کبھی آپ دیکھ لیے گا جو یہ باتیں کرتے نظر آ جائیں نا، ان کے پیچھے ذرا 2-4 دن لگا کر دیکھ لیے گا، نہ وہ مجلس میں جاتے ہوں گے نہ وہ مسجد میں جاتے ہوں گے. ان کا کام ہی یہ لوگوں میں فساد کراؤ. لیکن جو خدا کی قسم حسین کا حقیقی عزادار ہے وہ نمازی ہے، حقیقی عزادار ہے. اور جو حقیقی ماتمی ہے وہ بھی ماتم دار ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے اسی نماز کو بچانے کے لیے تو حسین نے سر دیا تھا، جانتا ہے. اور جاننے کی کیا بات ہے، میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو، دلیل دیتا ہوں. حسین نے کربلا میں نماز کو قائم کیا تھا نہیں کیا تھا؟ انسان بھلے پڑھے نہ پڑھے، انکار کرے، لیکن شب جمعہ تو آتا ہے. شب جمعہ آ کر حسین کی کربلا کی طرف رک کر گواہی دیتا ہے نا، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکات دی. حسین نے یہی بتایا نماز میں قائم کروں گا، تم قیامت تک میرے مزار کی طرف انگلی اٹھا کر گواہی دو گے حسین تو نے نماز کو قائم کیا تھا. زکات دی ہے. اسی نماز کے قیام میں حسین نے سب کچھ دے دیا. یہی تو پروپیگنڈا تھا کہ بے نمازی کا بیٹا ہے. یہی تو ہوئی. علی کے خلاف کیا تھا پروپیگنڈا؟ جب مسجد نظر لگی علی کے تعجب سے پوچھا علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ سادہ نہ بنو، یہ باتیں سننے کی عادت ڈالو. عزیزوں کیسے ہو سکتا ہے حسین کربلا میں دین بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے؟ اے نانا کے دین اگر تو نہیں بچ سکتا، آؤ تلواروں حسین کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے نانا کے دین کو بچا. دین کے خلاف کوئی بات نہیں. اسی کو بچانے کے لیے حسین نے دعا دی ہے. حسین عصر عاشور نماز خیمے میں تو پڑھ سکتے تھے، خیمے کی پشت میں بھی پڑھ سکتے تھے، میدان میں کیوں پڑھی تھی؟ حسین نے اس لیے پڑھی تھی کتنے شامیوں کو یہ کہہ کر لے کر آیا تھا کہ بے نمازیوں کی جماعت ہے. اس لیے جب حسین نے نماز قائم کی، کھڑے ہوئے نماز تینوں کا میں برسایا ہمارے سامنے. کسی نے کہا نماز پڑھنے دے، کہا کیا کہتا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا تو تیرے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ میں تو یہ کہہ کے لے کے آؤں بے نمازی ہے. اور حسین کے جانے سارے کیسے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، جتنے تیر چلتے تھے اپنے سینے پہ اٹھتا تھا. حسین نماز پڑھ
نماز کا دفاع کر رہا ہے، امامت کا دفاع. جانتے ہو کیا ہوا؟ ایک تیر نکلا حسین کی ابا میں آ کر لگ گیا، زرہ پھاڑ اتار کر پھینک دیے، گریبان چاک کر سامنے کھڑا ہو گیا، روتا جاتا ہے آسمان کی طرف کر کر کہتا ہے فرزند رسول مجھے معاف کر دے، میں زہرا کو رسول کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. پھر جتنے تیر آتے تھے اپنے سینے پر ہوتے تھے. ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر حسین کے قدموں میں گر گیا، فرزند رسول میں نے حق ادا کر دیا. جانتے حسین نے اسے کیا دعا دی؟ زانوں میں سر کر کہا کہ خدا تجھے نماز کو راز گزاروں میں شمار کرے. اور پھر حسین نے اس نے ایک بشارت دی ہے کہ حسین تجھ سے وعدہ کرتا، جس طرح آج تو حسین کے آگے کھڑا تھا، حسین وعدہ کرتا کہ پہلے تو حسین سے پہلے جنت میں جائے. عزیزوں ایسے اصحاب ملے حسین کو، انہی میں سے ایک کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، فقیہ کوفہ. حسین کے چاہنے والے جاہل نہیں ہوتے، فقیہ. خط لکھا ہے فقیہ کوفہ. جانتے ہی خط کس کی فرمائش کو لکھا گیا؟ عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ جو بھی کربلا میں آئے گا نا، جو بھی دستہ آئے گا، جو بھی لشکر آئے گا، پہلے حسین کے خیموں کا طواف کرے گا، تاکہ گھوڑوں کی ٹانپوں کی دھمک سے حسین کے بچوں کے دل ہل جائے، خوف زدہ ہو جائے، دہشت زدہ ہو جائے. جب صبح سے رسالے آنے لگے عمر سعد کی حمایت کے لیے، تو جناب زینب نے فیصلہ کیا، میرے ماں جائے گا بلا. حسین کو بلائے، کہا بھائی صبح سے دیکھ رہے ہیں عمر سعد کی مخالفت حمایت کے لیے کتنے لوگ میدان میں آ چکے ہیں، کتنے سپاہ، کتنے دستے آ رہے ہیں. جناب زینب نے کہا کہ بھائی کیا اس عالم غربت میں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کوئی نہیں جو اس عالم غربت میں ہماری مدد کرے، ہمارا ساتھ دے؟ حسین نے جناب زینب کے کہنے پر خط لکھا ہے فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے نام. قاصد کو بھیجا کہ جا حبیب کو میرا خط دے دے، پیغام دے. حالات خراب ہے، کوفے کی ناکہ بندی ہے، پہنچنے میں دیر ہو گئی. پہنچے تک پر بات کیا، زوجہ حبیب باہر نکلی. کا کیا ہوا؟ کہا حسین کا قاصد کو پیغام لایا. کہا حبیب تو خضاب کے سلسلے میں باہر گئے، بازار گئے، کسی کام کی چیز ڈھونڈتا رہا. حبیب مل گئے، گھر لیا. کہا حسین نے پیغام بھیجا. پڑھا، مجھے نہیں معلوم کیا لکھا حسین. بس عزیزوں جب زوجہ نے پوچھا نا حبیب حسین کا قاصد آیا نا، مل گیا؟ کہاں مل گیا؟ کیا پیغام لایا ہے؟ کہا حسین نے کہا ہے حبیب میں نرغہ اعلیٰ میں گرفتار ہوں، جتنی جلد ہو سکے اپنے مولا کی مدد کو پہنچا، اپنی مولا کی مدد کو پہنچا. زوجہ نے پوچھا کہ تم نے کیا ارادہ کیا، کیا سوچتا ہے؟ کہتا سوچ رہا ہوں حالات بڑے خراب ہیں، زمانہ بڑا مشکل ہے، ایسا نہ ہو کسی مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں. جیسے حبیب نے جملے کہے، بعض روایت کہتی ہے چادر، بعض روایت کہتی ہے کندن اتارے، حبیب کی جھولی میں پھینک دیا. حبیب ارے میرا مولا تجھے حسین نصرت کے لیے بلائے اور تو پہلو تئی کرے. حبیب تو بیٹھ، میں اپنے مولا کی نصرت کروں گی. حبیب نے جب اپنی زوجہ کا یہ جذبہ دیکھا نا تو کہہ دیا ارے تو نے کیسے یقین کر لیا؟ میں تو تجھے ذرا امتحان لینا چاہتا تھا، تجھے دیکھ رہا تھا، تو بھی تو کوفے کی عورتوں کی طرح نہیں ہو گئی. ارے یہ کیسے ہو سکتا کہ میرا مولا مجھے بلائے اور میں اپنے مولا کی مدد کو نہ جاؤں؟ ارے حبیب کی زندگی حسین کی عطا کرتا ہے. اپنے قاسم کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا کہ گھوڑا لے کر نکل جا، کوفے کے باہر فلاں جگہ پر میرے انتظار کر، رات کی تاریخی میں تجھ سے آ کر مل لوں گا، کیونکہ پہرا ہے، حالات خراب ہیں، کوفے کی ناکہ بندی ہے. رات کی تاریخی ہوئی اور حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی. حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی. جب پہنچے نا حبیب تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. حبیب کا گھوڑا پیر پٹک رہا ہے اور غلام ہاتھ پھیر کر کہہ رہا ہے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا تو میں حسین کی مدد کو جاؤں گا، میں حسین کی نظرت کو نصرت کو جاؤں گا. جب حبیب نے یہ منظر دیکھا تو آسمان کی طرف رک کر کہتا بار الہ آل رسول پر یہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام آقاؤں پر سبقت دے رہے ہیں. خاتون نے کیسے تصور کر لیا کہ حبیب نہیں آئے گا؟ گھوڑے پر بیٹھے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. حسین اصحاب کی جھرمٹ میں بیٹھے. جیسے ہی کربلا کی زمین پر جناب حبیب وارد ہوئے، حسین نے آواز بلند کی اللہ
अल्लाहु अकबर। अब्बास ने पूछा मौला तकबीर की वजह क्या है? कहा अब्बास जल्दी जाओ, अरे मेरा भाई हबीब आया है, उसका इस्तकबाल करो। हबीब दौड़ता आया, हुसैन के कदमों में गिर गया। हुसैन से कहता मौला मैंने आने में देर तो नहीं कर दी, मौला मैंने आने में देर तो नहीं कर दी। हुसैन ने सीने से लगाया, हबीब तू सही वक्त पर आया है, हबीब तू सही वक्त पर आया है। हुसैन के सिपाहियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारी कोई मदद को आया। जब ये खबर जनाब ज़ैनब के पास गई है ना, तो जनाब ज़ैनब ने फिजा को बुलाया। अम्मा फिजा चल दिया, कहा मेरा एक काम तो कर दे, कहा मेरे भाई हबीब को मेरा सलाम कह दे और हबीब से कह दे कि तेरी बहन ज़ैनब ने तुझे सलाम कहा है। अब जो पैगाम दिया, फिजा रोती हुई हबीब के पास पहुंची। हबीब तुझे मुबारक हो, हबीब तुझे मुबारक हो। अरे हबीब कहते फिजा किस बात की मुबारक देती हो? अरे कहा मेरी शहजादी ने तुझे सलाम भेजा है कि मेरे भाई हबीब को मेरा सलाम कह दे। अब जो ज़ैनब के जुमले सुने, हबीब ने अमामा फेंक दिया, खाके करबला उठाता सर पर डालता, ए बारे इलाहा आले रसूल पर कैसा वक्त आ गया। शहजादियां गुलाम